بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آئے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں اور وہ خود بھی درست رہے، تو یہ آیہ کریمہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، روزانہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ صبح و شام 3 دفعہ ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کا جوڑ تمام اعضاء صحیح سلامت اور تندرست رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے دین درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی چیز بھی کم نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔